فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 22واں حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ یہاں 40واں درس شروع ہو چکا ہے اور اس کا جو عنوان ہے حضرت مہدی حجت اللہ۔ مقدمہ گزشتہ بحث کے ضمن میں ہم نے ان روایتوں کو بیان ہے گزشتہ بحث کے ضمن میں ہم نے ان روایتوں کو بیان کیا ہے جس میں ائمہ علیہ السلام کے اسما درج تھے، لیکن ان روایتوں کے علاوہ دوسری بہت سی روایتیں ہیں جنہیں شیعہ اور سنی علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، جس میں یہ یا تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعداد کا تذکرہ ہے، یا بعض روایتوں میں ان حضرات کو قریش سے ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا بعض روایتوں میں ان کی تعداد کو نقبہ بنی اسرائیل کی تعداد کے مطابق ہونے کا اشارہ ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں وارد ہوا کہ ان میں 9 امام حسین علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے، اور بعض روایتوں میں جنہیں شیعہ اور سنی علماء نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے ان میں ان کے اسماء مبارک درج ہیں اور انہیں تمام ائمہ علیہ السلام کے ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے، جنہیں ہم یہاں بیان کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ اس درس کو امام حجت مہدی بن حسن علیہ السلام سے مخصوص کرتے ہیں اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف مہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جہانی حکومت الہی۔ ہمیں یہ نکتہ اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہدف لوگوں کو رشد تکامل بتدریج کمال تک پہنچوانے کے راستے پر گامزن کرنا تھا، اور یہ ہدف وحی الہی کو لوگوں کے دست رس میں قرار دینے ہی کے ذریعے محقق ہو سکتا ہے۔ اس ہدف کے علاوہ ان کے اور دوسرے اہداف بھی تھے، جیسے لوگوں کی عقلوں اور ان میں بااستعداد حضرات کی روحی اور معنوی اعتبار سے تربیت کرنا وغیرہ۔ انڈرلائن سطور منتخب العصر فی الامام الثانی عشر طبع سوم سواد 10 اور 12 بحر الانوار غایت المرام اثبات الہدی وغیرہ۔ یعنی انبیاء علیہ السلام خدا پرستی، عدل و داد کی حکومت اور الہی آرزوؤں کے مطابق ایک اچھے اور ہدایت یافتہ سماج کو قائم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے قدم اٹھانے، بلکہ ان میں سے بعض حکومت الہی کو قائم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کے لیے بھی جہانی حکومت قائم کرنے کی شرائط مہیا نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات ناقص یا ان کی رہبری میں نقص تھا یا ہدف الہی محقق نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کا ہدف تو صرف یہ تھا کہ انسانوں کے مختار ہوتے ہوئے کمال کی جانب حرکت کے لیے شرائط فراہم کیے جائیں۔
لِأَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، یعنی لوگوں پر دین حق اور الہی پیغمبروں کو ماننے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ ہدف حاصل ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی خدا نے اپنی کتابوں میں پوری زمین پر حکومت الہی کے برپا ہونے کی خوشخبری دی ہے، جسے دین حق کے قبول کرنے کے لیے شرائط کے فراہم ہونے کی پیشن گوئی کا نام دیا جا سکتا ہے، جو باعظمت جماعتوں اور افراد کے علاوہ غیبی مدد کے ذریعے حکومت جہانی کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو برطرف کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، ستمگروں سے نالا معاشرے اور مختلف مذاہب و حکمرانوں سے عاجز سماج کو نجات ملے گی۔ اس ہدف کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دین جاویدانی کا انتہائی ہدف مانا جا سکتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، چونکہ امامت نبوت کو کامل کرنے والی اور حکمت خاتمیت کو محقق کرنے والی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہدف آخری امام علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہوگا، اور یہ وہی مطلب ہے کہ جس کی طرف ان روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی اور احن اللہ الفدا کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس حکومت جہانی کے سلسلے میں بشارت دینے والی آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 145، سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28، سورہ صف آیت 9، بحر الانوار جلد 51، سعد 50 جلد 22، سعد 40 جلد 58 اور 59، اور اس کے بعد اسی ضمن میں موجود روایتوں کا تذکرہ کریں گے۔ وعدہ الہی، واو عین دال ہے حمزہ الہی، وعدہ الہی۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے توریت و انجیل میں یہ بشارت دے دی ہے کہ زمین کے وارث صالح افراد ہوں گے، اور واللہ کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون، اور ہم نے یقیناً زبور میں لکھ دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مضمون کے مشابہ عبارت موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وعدہ ضرور ایک دن پورا ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر داستان فرعون کے بعد نقل کرتا ہے وَنَرِيدُ إِن نَمَنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں جو لوگ روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، اور انہی لوگوں کو پیشوا بنائیں، اور انہی کو اس زمین کا مالک و وارث قرار دیں۔ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہے، فرعون کی ہلاکت کے بعد ان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن نرید کی تعبیر ایک سنت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی روایتوں میں اس آیت کو حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ کی جہانی حکومت کے لیے دلیل بنایا گیا ہے۔ نیز قرآن نے ایک دوسرے مقام پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بھی واقعی ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے وہ زمین کا خلیفہ ہوگا اور پورے امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت کرے گا۔ یہاں آیت کوٹ ہوئی ہے جس کا ترجمہ اے ایمان والو، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا گیا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا اسلام، اس پر انہیں ضرور پوری قدرت
دے گا. انڈرلائن سطور سورہ انبیاء آیت 105، سورہ اعراف آیت 128، سورہ قصص آیت 5، بحر الانوار جلد 51، 54، جلد 35، 43، 44، سورہ نور آیت 55. اور ان کے خائف ہونے کے بعد امن سے ضرور بدل دے گا، اور وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو شخص بھی اس کے بعد ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں. روایات کے مطابق یہ وعدہ امام زمانہ اجل کے ہاتھوں پورا ہوگا. اسی طرح بہت سی روایتوں میں قرآن کی مختلف آیاتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کی جہانی حکومت پر دلالت کرتی ہے، جنہیں ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں. چند روایتیں، وہ روایتیں جسے شیعہ اور سنی علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیے ہیں حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ روایتیں جسے صرف سنی علماء نے نقل کیا ہے خود انہی کے قول کے مطابق وہ روایتیں متواتر ہیں، بلکہ انہی علماء میں سے بعض اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر اعتقاد تمام اسلامی فرقوں میں پایا جاتا ہے. انہوں نے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ اور ان کے ظہور کے علامات کے سلسلے میں مختلف کتابیں بھی تحریر کی ہیں. ان روایتوں میں سے ہم چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اہل سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہان میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا سے اتنا طولانی کر دے گا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد کو جس کا نام میرے ہی نام پر ہوگا عالمی حکومت قائم کرے گا اور زمین کو اسی طرح عدل و داد سے بھرپور کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. جناب ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا مہدی اجل اللہ تعالیٰ میری اطرت اور فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہے. یہاں ریفرنس موجود ہے. نمبر 1 بحر الانوار جلد 51، 58، جلد 50، 34، 24، 44. جیسے یہ آیات وَيَكُونُ الدِّينَ كَلْمَ اللَّهُ لِيُنْزَهَرَ عَلَى الَّذِينَ كَلَا بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ. بحر الانوار جلد 51، 44، 44، سوائق ابن حجر سواد 99، نور الابصار شبانجی سواد 155، اصحاف الراغبین سواد 140، الفتوحات الاسلامیہ جلد 2 سواد 211. کتاب البیان فی الاخبار صاحب الزمان تالیف حافظ محمد بن یوسف گلجی شافعی. کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان تالیف متقی ہندی متقی بندی. صحیح ترمذی جیم 2 سواد 4، صحیح ابو داؤد جلد 2 سواد 207، مسند ابن حنبل جلد 1 سواد 278، یہ نابل مودہ سواد 290، 288، 440، 258، 18. اصحاف الراغبین 134. ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً علی علیہ السلام میرے بعد اس امت کے امام ہیں اور اس کی اولاد سے ایک قائم منتظر
اجل اللہ ہے، لہٰذا جب وہ ظہور کرے گا تو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ غیبت اور اس کا راز۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں آپ کی غیبت کی طرف تاکید ہوئی ہے، جس کے لیے عبدالعظیم حسنی، امام محمد تقی اور آپ اپنے جد امام علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ کی غیبت طلانی ہوگی اور شیعوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ جو بھوکے چوپایوں کی طرح جو اپنی چراگاہوں کی تلاش میں پھرتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ کی جستجو میں سرگرداں ہوں گے اور اسے نہیں پائیں گے۔ یہاں یاد رہے کہ اس وقت جو بھی اپنے ایمان پر ثابت رہے گا وہ حضرت کی غیبت کی وجہ سے قساوت قلب میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ روز قیامت میری صف میں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا قیام کرے گا اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی اور کوئی ظالم حکمران اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اس ہدف کی خاطر وہ پوشیدہ طور پر متولد ہوگا اور نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے جد حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی 2 غیبتیں ہوں گی جن میں سے دوسری غیبت پہلی غیبت سے طلانی ہوگی۔ اس وقت جو یقین قوی اور معرفت صحیح کا مالک ہوگا وہ اس کی امامت پر باقی رہے گا۔ راز غیبت کو معلوم کرنے کے لیے ائمہ اطہار کی حیات کا اجمالی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ نکتہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے ابو بکر، پھر عمر اور اس کے بعد عثمان کی بیعت کی، لیکن عثمان کی طرف سے ذات پات کے فرق اور غیر عادلانہ برتاؤ کی وجہ سے لوگوں نے اس کے خلاف قیام کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ ریفرنس ینابی بالمودہ، یہ نون الف بے یہ عین، ینابع المودہ 494، منتخب الاثر 255، منتخب الاثر 251۔ حضرت علی علیہ السلام جبکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلیفہ تھے، لیکن جامعہ اسلامی کے خاطر خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں خاموش رہے، فقط اس دور میں اہتمام حجت کرتے رہے، لیکن اسلام و مسلمین کی منافعت جہاں ہوتی تھی وہاں اپنی کوششوں سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور جب آپ نے خلافت ظاہری کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے اقتدار کا پورا دور اصحاب جمل، نہروان اور معاویہ سے جنگ کرنے میں ختم ہو گیا۔ آخر کار خوارج میں سے ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام بھی معاویہ کے فرمان سے زہر کے ذریعے شہید کر دیے گئے، اور معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید کہ جسے اسلام کی کوئی پرواہ نہ تھی تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ اس کے اعمال و حرکات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ ہی برسوں میں اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں دیکھا، لہذا اپنی مظلومانہ شہادت کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار اور اسلام کو فنا ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت عدل کی تشکیل کے لیے شرائط مہیا نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے عقائد و معارف، احکام، تہذیب نفس اور باصلاحیت لوگوں کو تربیت کرنے میں اپنی عمریں گزار دیں، اور جہاں تک حالات اجازت دیتے تھے پوشیدہ طور پر لوگوں کو ظالموں کے خلاف ابھارتے رہے اور انہیں حکومت اسلامی کے قیام ہونے کی امید دلاتے رہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں تمام ائمہ علیہ السلام ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ بہرحال ائمہ اطہار علیہ السلام نے 250 سال کی مدت میں جان لیوا مشکلات اور بے شمار زحمتوں کے باوجود لوگوں کو اسلام کے حقائق سے آشنا کرتے رہے۔ ان میں سے بعض نے عمومی طور پر اور بعض نے اپنے اصحاب کے لیے خصوصی طور پر تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔ اس طرح انہوں نے معرفت اسلامی کے ذریعے ایک اسلامی سماج تشکیل دینے کی کوشش کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی ضمانت لی، نیز ممالک اسلامی کے گوشہ و کنار میں ظالموں کے خلاف قیام ہونے اور ایک حد تک
ستمگروں کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، لیکن جس خبر نے ظالموں کی نیند اڑا دی وہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور کی خبر تھی، جو ان کی نابودی کی خبر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شدت و سنتی سے نظر بند کر دیا گیا، شدت و سختی سے نظر بند کر دیا تھا، تاکہ اگر آپ سے کوئی فرزند پیدا ہو تو اسے قتل کر ڈالیں، اور خدا خود امام حسن عسکری علیہ السلام کو جوانی کے عالم میں زہر سے شہید کر ڈالا، لیکن خدا کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ پیدا ہوں اور انسانوں کو ان کے ذریعے نجات مل سکے۔ اسی وجہ سے جب آپ پیدا ہوئے تو 5 سال تک کچھ خاص افراد کے علاوہ کوئی بھی آپ کی زیارت نہیں کر سکتا تھا، اور جب 11ویں امام کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کا ارتباط آپ سے نواب ارباع کے ذریعے ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی اور پھر نامعلوم مدت کے لیے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اور یہ زمانہ اسی وقت ختم ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے میں حکومت جہانی کے قائم ہونے کے لیے شرائط فراہم ہو جائیں۔ اس وقت امام علیہ السلام خدا کے اسم سے ظہور کریں گے، لہٰذا امام علیہ السلام کی غیبت کا اصلی راز ستمگروں اور ظالموں کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں دوسری حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ منجملہ یہ کہ خدا اس طرح لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ان کے ماننے والے اپنے ایمان میں کس قدر پائیدار اور ثابت قدم ہیں۔ البتہ زمانہ غیبت میں لوگ آپ کے فیوز و برکات سے محروم نہیں ہیں، بلکہ روایتوں کے مطابق آپ کے فیوز کا سلسلہ اسی طرح لوگوں کے شامل حال ہے کہ جس طرح خورشید بادلوں کی پشت سے نور افشانی کرتا ہے، اور آج بھی بہت سے نیک اور صالح افراد اپنی مشکلات اور بلاؤں سے خلاصی کے لیے آپ کی خدمت میں مشرف ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا وجود لوگوں کی امید کا سبب ہے، وہ آپ کے ظہور کے لیے شرائط کو مہیا کرنے کے ساتھ اپنی اصلاح کریں۔ انڈرلائن سطور عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن نوح، علی ابن محمد سمری، بحار الانوار، جلد 52، صوت 92۔ سوالات: نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا انتہائی ہدف کیا ہے؟ نمبر 2، یہ ہدف کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، کون سی آیت حکومت جہانی کے قائم ہونے کی خوشخبری دیتی ہے؟ نمبر 4، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اہل سنت نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے بعض کو بیان کریں۔ نمبر 5، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایتوں میں سے بعض کو بیان کریں۔ نمبر 6، غیبت صغریٰ اور کبریٰ نیز ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کریں۔ نمبر 7، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی غیبت کا راز کیا ہے؟ نمبر 8، غیبت کے زمانے میں لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔